بھائی یہ شہابالدین آئے کہاں سے تھے جن کے آج ہم مقبرے پہ گئے تھے؟ ان کی کوئی ہسٹری آپ مجھے بتائیں اگر جانتے ہیں۔ شہاب الدین غوری 1149 کو پیدا ہوئے، سلطنت غوریہ کے دوسرے اور آخری سلطان تھے۔ ان کا دور حکومت صرف 4 سال رہا۔ ضلع جہلم جغرافیائی اور تاریخی اہمیت کا حامل ضلع ہے جس میں بہت سے تاریخی مقامات موجود ہیں۔ سلطان شہاب الدین غوری کا مقبرہ جہلم کی تحصیل سہاوا میں چکوال موڑ جی ٹی روڈ سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر کوٹ دھمیک کے مقام پر تعمیر ہے۔ سلطان شہاب الدین غوری کی قبر کے بارے میں سب سے پہلے جنرل شیر علی خان نے دریافت کیا کہ ان کی قبر پاکستان میں اس مقام پر واقع ہے، کیونکہ بقول ان کے شہاب الدین غوری ان کے خواب میں آتے تھے اور ان کی قبر کی زیارت بھی متعدد بار خواب میں ان کو ہو چکی تھی، لیکن ان کو جگہ کا علم نہ تھا کہ یہ کون سی جگہ واقع ہے۔ انہوں نے اس پر اپنی محنت جاری رکھی، قبر تلاش کرتے رہے، آخر ان کی محنت رنگ لے آئی اور وہ کوٹ دھمیک کے مقام پر پہنچ گئے۔ 1985 میں انہوں نے مقامی لوگوں سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ واقعی اس قبر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ غوری کی قبر ہے، لیکن غوری کے بارے میں جانتے نہ تھے کہ یہ غوری ہے کون۔ پھر جب جنرل شیر علی قبر پر گئے تو یہ وہی قبر تھی جو ان کے خواب میں آتی تھی، جسے وہ خواب میں دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً قبر کو پہچان لیا۔ اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اس جگہ کے بارے میں بتایا اور پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یہ مقبرہ تعمیر کروایا تھا۔ پھر جب بھارت نے پرتھوی میزائل کا تجربہ کیا تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پتہ چلا کہ اس میزائل کا نام دلی اور اجمیر کے راجے پرتھوی راج چوہان کے نام پر رکھا گیا۔ تو پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس کے مقابلے میں پرتھوی میزائل کو شکست دینے کے لیے ایک میزائل تیار کیا جس کا نام غوری کے نام پر، کیونکہ اصل میں پرتھوی راج چوہان کو شہاب الدین غوری نے شکست دی تھی۔ یہ پرتھوی راج چوہان ہندوستان میں راجستھان کے ایک شہر اجمیر کا ظالم بادشاہ تھا اور راجہ تھا۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اجمیر شریف میں آ کر تبلیغ اسلام شروع کی اور آس پاس کے لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے تو پرتھوی راج چوہان کو خبر ہوئی۔ وہ اس خبر کے ملنے پر خوب آگ بگولا ہوا اور اس نے خواجہ صاحب پر اور خواجہ صاحب کے مریدین پر تکلیفوں کے پہاڑ گرانے شروع کر دیے۔ جب پرتھوی راج چوہان بے ادبی پر اتر آیا اور اس نے آپ کو قتل کی دھمکی دی تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جلال میں آ گئے اور فرمایا ہم نے تجھے گرفتار کر کے مسلمان فوج کے حوالے کیا۔ پہلے تو پرتھوی راج یہ سن کر حیران ہو گیا، پھر کہکا لگا کر بولا کہ کون سی فوج آئے گی مجھے گرفتار کرنے۔ اس کے اس طنزیہ سوال پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے صرف اتنا جواب دیا کہ اب جو ہوگا وہ تم خود دیکھ لو گے۔ پھر اس عظیم کام کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے کسی خاص بندے کو چننا تھا۔ محمد غوری رحمۃ اللہ علیہ یہ افغانستان سے آئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں افغانستان سویا ہوا تھا، خواب میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں، بڑے نورانی بزرگ، سفید لباس پہنا ہوا ہے، سفید داڑھی ہے، وہ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ شہاب الدین اٹھ اور ہندوستان پہ حملہ کر، اللہ تجھے فتح دے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں
اٹھا تو خواب آئی گئی کر دی، دلچسپی نہ لی، توجہ نہ دی۔ کہتے دوسرے دن پھر یہ خواب آیا کہ وہی بزرگ آئے دوبارہ روحانی شخصیت، اور کہنے لگے شہاب الدین غوری اٹھ اور ہندوستان پہ حملہ کر، اللہ تجھے فتح دے گا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے دلچسپی کو نہ لی، خواب ہی ہے چلو، پھر سو گئے۔ تیسرے دن پھر وہ بزرگ جب خواب میں آئے نا تو آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے پکڑ کے جھنجھوڑا، کہنے لگے شہاب الدین میں نے تجھے کہا کہ ہندوستان پہ حملہ کر اور تو آرام سے سویا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں اٹھا افغانستان سے اور ملتان لاہور کے راستے یہ علاقے فتح کرتا کرتا ہندوستان کے تاریخ نے ایسے بہادر نڈر اور کیا کہتے ہیں جنگجو بہت کم دیکھے ہیں دنیا نے۔ بادشاہ یہ مسلمان حکمران تھے اور آپ منظور نظر تھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں ہندوستان میں پہنچا نا 12,000 کی فوج لے کر، تو 12,000 کی فوج تھی آپ کے ساتھ، اور 1,20,000 فوج تھی 150 ہندو مہاراجوں کی اجتماعی فوج تھی جن کا سربراہ تھا پرتھوی راج۔ تو آپ نے ان سب کو واصل جہنم کیا، بڑے بڑے ہندوستانی مہاراجوں کو، اور شکست دی۔ فرماتے ہیں جنگ کے دوران ایک بزرگ آگے آگے نا بڑی دلیری کے ساتھ بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے ان کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی کہ ان کا چہرہ دیکھوں، لیکن میں ان کا چہرہ نہ دیکھ سکا، بڑی کوشش کی۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوا، نماز عصر کا، اور وہ بزرگ نماز پڑھانے لگے اور میں نے ان کے پیچھے ان کی ابتدا میں نماز ادا کی، نماز عصر۔ جب سلام پھیرا تو میں باغ کے قریب ہوا دوڑ کے کہ دیکھوں کہ یہ ہے کون ہے ہستی، جنگ بھی لڑتی رہی ہے اور ہے بھی بڑی روحانی شخصیت ہے، خوبصورت شخصیت ہے۔ فرماتے ہیں میں جب ان کے قریب گیا نا اور ان کا چہرہ دیکھا تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں جو میرے خواب میں آتے رہے 3 دن لگاتار کہ اٹھ ہندوستان پہ حملہ کر، اللہ تجھے فتح دے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ اپنا تعارف تو کرائیں، آپ کون ہیں؟ آپ فرمانے لگے اتنا تعارف تو کوئی نہیں، بس مجھے معین الدین اجمیری کہتے ہیں۔ شیخ شہاب الدین غوری ان کے منظور نظر تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ آج ہم ان کے مقبرے پہ گئے تھے۔ پھر وہ جو جنگ آپ نے فتح کی تھی نا، اس کے بعد پھر مسلمانوں کو ہندوستان حاصل ہوا تھا اور ہندوستان کی حکمرانی حاصل